الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو مسلمان ہوا اور اسے ضرورت کی روزی مل گئی، اور اللہ نے جو اس کو عطا فرمایا اس پر اس کو قناعت بھی عطا فرما دی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا آدمی شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ یعنی ایسے مصرف میں مال خرچ کرنا کہ جہاں اگر خرچ نہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اپنے اسباب کو، وسائل کو ضائع کر دینا، آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ ضائع کر دیا، کسی کام نہیں آیا۔ جیسے پچھلی نشست میں یہ ذکر ہوا کہ اوقات کی بھی فضول خرچی کی جاتی ہے، یہ بھی ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کو بے دریغ بے دھڑک لا یعنی میں گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو ایسے ہی مال بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا سوال ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے، ہماری تو کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے ہاتھ بھی ہمارے نہیں ہیں، ہمارے پاؤں بھی ہمارے نہیں ہیں، ہماری آنکھ ہماری نہیں ہے، ہمارے کان ہمارے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے پاس امانت ہے، یہ جسم پورا ہمارے پاس امانت ہے۔
اس لیے اپنی مرضی سے ہم اس میں سے کچھ نہیں کر سکتے، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور یہ بلکہ یہ چیزیں تو ہمارے خلاف گواہی بن کے آ جائیں گی۔ تو اس لیے جہاں اوقات کی برمحل اور صحیح مصرف میں استعمال کرنا ایک ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی جو دیگر اسباب و وسائل اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھے ان کو بھی درست استعمال کرنا اور صحیح جائز جگہ پر استعمال کرنا، یہ بھی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ مال میرا ہے میں جو چاہوں کروں، جسم میرا ہے میں جو چاہوں کروں، میرا جسم میری مرضی، یہ نہیں، بلکہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی مرضی میں استعمال ہوگا، میری ذمہ داری، میرا جسم میری ذمہ داری ہے، میرا مال میرے اوپر ایک ذمہ داری بن گئی ہے، میری زندگی، میرے اوقات میرے اوپر ایک ذمہ داری بن گئی ہے۔ فرمایا لا یزال قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن ثلاث، کہ اس وقت تک آدمی کے قدم زمین نہیں چھوڑے گی، یعنی اس کو ہر صورت ان 3 سوالوں کا جواب دے کر جانا ہوگا اللہ کے حضور۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما امضى، کہ پوری زندگی جو آپ کو میں نے وقت دیا تھا، ایک موقع دیا تھا، ایک چانس دیا تھا، یہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ یعنی بالغ ہونے سے لے کر موت تک، زندگی کے آخری سانس تک کا جو وقت ہے اس کا حساب دو، کہاں خرچ کیا اس کو، کن مشاغل میں اس کو خرچ کر کے آئے ہو۔ وعن شبابہ فیما ابلا، پھر خاص اس میں سے یہ تو پورے سوال ہو گیا بلوغت سے لے کر مرنے تک، موت تک، پھر اس میں سے جو پرائم ایج ہے، جو زیادہ اچھا زمانہ ہے وہ ہے جوانی، اس کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں پرانا کیا، اس کو کہاں کہاں خرچ کر کے بڑھاپے میں بدل دیا، اس کا جواب دو۔ وعن مالہ فیما انفق، من این اکتسبہ وفی ماذا انفق، کہ مال کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ کتنا علم تھا اور اس پر کتنا عمل ہوا۔ علم جو ہے وہ صرف زبان کی حد تک اور زبانی جمع خرچ بنا رہا، کانوں کی عیاشی اور لذت ہوتی رہی بس اس کے، یا یہ تمہاری زندگی میں کچھ انقلاب بھی لایا، کچھ زندگی میں تبدیلی بھی پیدا کی اس نے یا نہیں پیدا کی۔ صبح و شام بات تو سنی تم نے اللہ کے رسول کی، لیکن جہاں 1 مہینہ پہلے کھڑے تھے عمل کے اعتبار سے آج بھی وہیں ہیں، اخلاقیات کے اعتبار سے جہاں 1 مہینہ پہلے کھڑے تھے وہیں آج بھی ہیں، وہی دل کی حالت ہے، وہی اخلاقیات ہیں۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے یہ انسان پر بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے، حجت بن رہا ہے اس کے خلاف، اس کے عمل میں وہ نہیں ڈھل رہا۔ علم جب عمل میں ڈھل جائے تو پھر وہ فائدہ مند ہے، ورنہ وہ بوجھ ہے۔ جیسے غذا جسم میں چلی جائے، اب وہ جسم کا حصہ نہیں بن رہی، اس کو معدہ قبول نہیں کر رہا، جگر اس کو قبول نہیں کر رہا، جو بھی اس کا اندر کا نظام اللہ نے بنا رکھا ہے، تو وہ غذا نہیں رہے گی، کچھ عرصے بعد وہ پوائزن بن جائے گی، زہر بن جاتی ہے، حالانکہ وہی زندگی ہے۔ لیکن اگر وہ جسم کا حصہ نہیں بن پا رہی، سسٹم میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو وہ انسان کی زندگی کیا موت بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی کی معلومات اچھی چیز ہے، بشرطے کہ وہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے۔ اگر وہ زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کر رہی تو یہ معلومات اس کے لیے زہر بن سکتی ہیں، نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں۔ تو جو دوسرا سوال ہے وہ ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ 2 سوال ہوں گے اس بارے میں۔ کہاں سے کمایا، یعنی جو جگہ میں نے تمہیں حلال کی بتائی تھی، کیا انہی سورس سے تم نے مال کمایا یا اور بھی ذرائع اختیار کیے؟ صحیح غلط کی تقسیم رکھی اور اس پر نظر رکھی یا نہیں رکھی، یہ بتاؤ ذرا۔ اور وہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ آدمی کوئی وکیل کر لے، وہ عدالت ایسی ہو کہ جہاں کوئی بیرسٹر LLB کیا ہوا، LLM کیا ہوا جو ہے وہ انسان ہمارے کام آ جائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ لا شفاعہ، نہ وہاں کوئی سفارشی ہے، نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے، وہاں تو بالکل عین انصاف کا فیصلہ ہونا ہے۔ یعنی انصاف کی جو انسان ممکنہ حد تک آخری سطح سوچ سکتا ہے کہ بالکل میرٹ پر کہے کہ فیصلہ ہوا، اس میں تو ذرا بھی 19-20 نہیں ہوا، تو وہ تو مالک یوم الدین ہے، وہ تو اس نے اختیار دی، اسی کا اختیار ہوگا، وہی مالک ہے، فیصلہ تو وہ کرے گا۔ اور دوسرا جو اس میں سوال مال سے متعلق ہے وہ فیما
انفق، کمایا تو چلو ٹھیک ہے، حلال کما لیا تھا تم نے، اگر تو حرام کمایا تو یہیں سے اس کی داروگیر شروع ہوگی، پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی. لیکن اگر حلال کمایا، بالکل حلال جائز ذرائع سے کمایا، کہیں سے اس کو وراثت میں مال مل گیا، کہیں کوئی اس کو گفٹ آ گیا، یا ویسے ہی کوئی اس کے تجارت میں اللہ نے برکت دی کہ جس کے نتیجے میں اچھا خاصا مال جمع ہو گیا، یا وہ اتنی بچت کرتا گیا اپنی انکم کی، تنخواہ کی، کہ اس کے نتیجے میں مال اس کے پاس جمع ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اپنی چیز میں جہاں مرضی خرچ کروں، نہیں. مالک ہر شے، مالک حقیقی ہر شے را خدا است، ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے. این امانت برائے روز چند نجز ما است، یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ چند دن کے لیے ہمارے پاس ہے. حتیٰ کہ ہمارا جسم ہمارا اپنا نہیں، تو مال تو اگلی چیز ہے. جسم تو ہم ساتھ لے کر دنیا میں آئے نا، اور اس جسم کو ساتھ لے کر ہی قبر میں داخل ہوتے ہیں. تو کم سے کم وہ چیز جو ہمارے ساتھ ساری زندگی رہی وہ ہمارا جسم تھا، جب وہ ہمارا نہیں تو مال ہمارا کہاں سے ہو سکتا؟ وہ تو ساتھ ہی جدا ہو جاتا ہے. وہ تو دنیا میں زندگی دفعہ ان المال غاد ورائح، مال تو کہتے ہیں کہ سایہ ہے، دھوپ اور سائے کی طرح ہے، آتا ہے جاتا ہے، کبھی حالات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آدمی کل رات جو ہے وہ کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، اور جناب اگلے دن جب رات آئی ہے، سورج غروب ہوا تو وہ زیرو پر تھا. کتنے واقعات ہیں، انہونیاں نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے سامنے کے واقعات. ہوتا ہے ایسے. تو مال تو بہت ہی بے وفا دوست ہے انسان کا. تو اس لیے اس کے بارے میں سوال ہوگا، فیما اذا انفق، اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ میری فرما برداری میں خرچ کیا یا نافرمانی میں خرچ کیا؟ سب سے پہلا چیک لسٹ تو یہ ہو جائے گی. حلال کاموں میں اس کو خرچ کیا ہے یا حرام کاموں میں اس کو خرچ کیا؟ مال تو آ گیا تھا تمہارے پاس، لیکن اس مال کے نتیجے میں تم نے شراب خریدی اور پینا شروع کر دی. اس مال کے نتیجے میں جو ہے وہ بے حیائی کے اسباب خریدے اور ان سے اپنا کام نکالنا شروع کر دیا. یہ اگرچہ مال حلال تھا، مال حلال تھا، شرعاً آپ کی ملکیت بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال غلط ہو گیا تو جوابداری ہے. اور پھر دوسرا جو اس کا مال کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کیا یا عللوں تللوں میں اڑا دیا. یہ بھی ایک سوال ہے. اس کو صحیح مرحل جائز مصارف میں خرچ کرتے رہے، ضروریات میں خرچ کرتے رہے، یا تم نے اس کو جناب حب جا بنانے کے لیے، لوگوں میں اپنی واہ واہ بنانے کے لیے، نمائش کے لیے خرچ کیا. میں نے ایسا مکان بنایا ہے کہ سارے جب دیکھیں گے تو جناب اس کو سب کے منہ میں پانی آ جائے گا. یہ جذبہ اچھا نہیں ہے. مکان کے 3-4 درجے ہیں، 3 درجے تو اس میں سے جائز ہیں اور چوتھا درجہ جو ہے وہ ناجائز ہے. اور اس سے پہلے سمجھیں کہ انسان کی 3 ضرورتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کی 3 ضرورتیں ہیں، ضرورتیں بنیادی طور سے پوری ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آگے خواہشات کا سفر شروع ہو جاتا. سب سے پہلی ضرورت اس کی ہے مکان، جس میں آدمی سردی گرمی سے بچ سکتا ہے اور اپنا سر جھپا سکتا ہے، اپنے مال جان عزت آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے. دوسری ضرورت ہے اس کا پیٹ، کھانا پینا، پانی اور روٹی اس کی ضرورت ہے. تیسری ضرورت اس کی لباس ہے. یہ بالکل بنیادی 3 ضرورتیں ہیں ہر انسان کی، جو اس کو، جس کے بغیر اس کی زندگی کا پہیہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان میں سے مثلا ایک ضرورت جو مکان کی ہے، اسی میں ایک درجہ تو ہے رہائش کا، بالکل ابتدائی، یعنی ایسا مکان ہو جائے جس میں آدمی گزر اوقات کر سکے، بس سردی گرمی سے بچ سکے اور چور ڈاکو سے حفاظت ہو سکے، اور پھر جو ہے باقی جو ضرورتیں ہیں وہ اس میں پوری ہو سکے بس آرام سے. اور پھر اس سے آگے درجہ جو ہوتا ہے وہ ہے آسائش. یعنی یہ درجہ جو ہے نا، یوں سمجھیے یہ تو جھونپڑی میں ہی پورا ہو جاتا ہے. جو ضرورت کا درجہ ہے، بالکل ضرورت کا درجہ، وہ تو جھونپڑی میں بھی پورا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ. حضرت ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں خانہ بدوش دیکھے. یہ جو اپنے گھر، خانہ بدوش کا مطلب ہوتا ہے گھر کندھے پر. خانہ کہتے ہیں فارسی میں گھر کو، دوش کہتے ہیں کندھے کو.
خانہ بدوش یعنی وہ آدمی کہ جس نے اپنا گھر کندھے پر اٹھا رکھا ہے. تو ان لوگوں کا چونکہ گھر ہی ان کے کندھے پر ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر فرمانے لگے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز سے اپنی ایک مطلب کی بات نکالتے ہیں، عبرت کی بات نکالتے ہیں، نصیحت کی بات نکالتے ہیں. تو وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ دنیا کی حقیقت کو ان لوگوں نے صحیح سمجھا ہے. دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی کو، یعنی دنیا فنا کا گھر ہے، یہ تو کوئی ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے. چاہے شداد ہو یا قارون ہو یا فرعون ہو یا حامان ہو، سب نے اپنے خیال میں تو بڑے لمبے منصوبے بنا رکھے تھے، برسہ برس کے منصوبے تھے، اور اس کے لیے جمع بندیاں تھی سب کی. لیکن نتیجہ تو یہی ہے کہ جب اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو کہتے چلو. شداد کو جنت بنی ہوئی دیکھنے بھی نہیں دی جاتی، بنا تو لیتا ہے مگر دیکھنے بھی نہیں دی جاتی کیونکہ وقت آ جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا کی بے ثباتی یعنی بے ناپائیداری کہ یہ تو کوئی ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، اس کو ان لوگوں نے صحیح سمجھا کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنا پیسہ مٹی گارے اینٹ پر لگانے کا تکلف ہی نہیں کیا. لیکن بہرحال شریعت نے ایک اجازت کا درجہ دیا ہے کہ آدمی اپنا مکان بنائے. اس میں پہلا درجہ ہے رہائش، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آسائش ہو جائے. چلو یعنی کچھ سہولت کی چیزیں پیدا ہو جائیں اس کے اندر. زندگی تو گزر رہی ہے لیکن ذرا سہولت کے ساتھ گزر جائے گی، کچھ راحت کا سامان بھی آ جائے گا. اب تیسرا درجہ یہ ہے زیبائش ہو جائے کہ تھوڑا سا اس کی دکھنے میں بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے بس. اب اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے نمائش، کہ لوگوں کو دکھائی دے کہ میں نے کیسا عالی شان مکان بنایا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کیا جناب یہ بلڈنگ کھڑی کی ہے میں نے. تو یہ جو چوتھا درجہ یہ ناجائز ہو جاتا ہے، نمائش، نمود و نمائش. یہاں سے آدمی عدم جواز میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس درجے کے ساتھ بہت سے مسائل وابستہ ہیں. یہ دکھنے میں تو بڑے آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ رہائش سے آسائش میں چلا گیا، آسائش سے زیبائش میں چلا گیا، زیبائش سے نمائش میں چلا گیا. تو یہ تو بولنے کو چار لفظ ہیں، لیکن حقیقت میں جب انسان اس درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. اگر ایک آدمی یہاں اس علاقے میں رہائش رکھے ہوئے ہے اور اس نے کہا جناب کہ یہ تو مکان اچھا نہیں ہے، جیسے ابھی آیت میں ہم نے پڑھا نا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان کے بھائی کیوں ہیں فضول خرچی کرنے والے؟ اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یہ ناشکری انسان میں بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ. وہ کیا ہے کہ جس حالت پر آدمی ہوتا ہے اس حالت کو اپنے لیے صحیح نہیں سمجھ رہا. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں سمجھداری کا کام یہ ہے کہ اپنے سے نیچوں کو دیکھو. یعنی آج آپ کے پاس اگر جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن خدا کا شکر ہے کسی کا قرض تو نہیں ہے تمہارے اوپر، اور خدا کا شکر ہے کہ تمہیں گھر ملا ہوا ہے، اس میں رہ رہے ہو، آسانی سے گزر اوقات ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، اگر تمہارے جو خواب ہیں ان کے محل اگر تعمیر نہیں ہو سکے تو کیا ہوا. قناعت تو یہ ہے. اور ناشکری یہ ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس جگہ میں ہوں یہ تو بہت ہی بری بات ہے، بہت برا حالت ہے. یعنی ایک آدمی اچھے خاصے محلے میں رہ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ یہاں کیسا گزرو، نہیں جی یہاں محلہ بڑا بکواس ہے، پڑوسی اچھے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اچھا جی پھر کیا اچھا ہوتا ہے؟ وہ جی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل جائے تو بہت اچھا بات ہو جائے گی. اور جو وہاں والا ہے وہ وہاں بھی راضی نہیں ہے، وہ کہے گا دبئی میں اگر ملے تو اچھا ہوگا ورنہ تو کوئی کام نہیں ہے یہاں. یہ تو ایسے فضول، پاکستان تو ہے ہی ایسا، ہمارا ملک تو ایسا ہی ہے. تو یہ جو سارے اس قسم کے ہم اسٹیٹمنٹیں سنتے رہتے ہیں یہ ناشکری ہوتی ہے. یہ شیطان کے جو حصہ دار بننا ہے اس کا بھائی بننا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے اور کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو مسلمان ہوا، اسلام کی دولت اللہ نے اس کو دے دی، اور اس کے بعد روزی کا کفافہ، اتنی روزی اس کو مل گئی کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا اس کے اوپر مطالبہ نہیں ہے، کسی کو اس نے قرضہ نہیں دینا. یہ جو عام طور سے ہم زندگی کی معیار بلند کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم قرضوں میں ڈوبتے ہیں. اور یہ جو ہماری اس وقت معیشت چل رہی ہے وہ ساری ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتی ہے. کبھی تو آپ کو قناعت کا سبق درس نہیں دے گی. اللہ اور اللہ کے رسول آپ ہمیں سہولت کی بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایسے گر بتاتے ہیں کہ زندگی تمہاری سکون سے گزر جائے گی، کہ جتنا تمہارے پاس ہے اس پر راضی ہو جاؤ بس.
اور یہ جو اس وقت ہمارے آس پاس نظام ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ آپ کو کچھ اور کہانی سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ کا مکان پرانا ہے، اس کو گراؤ، اس کو بناؤ. آپ کہتے ہیں میری پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں ملازم ہوں. اچھا ہم پیسے دیتے ہیں نا، بینک کہتے ہیں ہم دیتے ہیں، اور کوئی اور ادارہ کہتا ہے ہم دیتے ہیں نا، آپ بس اتنا اتنا کر کے واپس کر دینا، اچھا مکان بن جائے گا. یہ تو بالکل رہنے کے قابل مکان نہیں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. یہ تو باپ نے بنایا تھا، اس کو تو 50 سال ہونے والے ہیں، یہ تو مکان ٹھیک نہیں ہے آپ کا. تو یہ جو باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، وہ اتنے عرصے کے لیے آپ کو قرضے میں جکڑ رہا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آئے، آپ جب کوئی جنازہ آتا تھا پوچھتے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے، اگر ہوتا کہ نہیں ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھا دیتے، لیکن اگر قرض ہوتا تو آپ فرماتے کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا جنازہ. یعنی قرض لینا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، یہ تو انتہائی مجبوری کی بات ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بن آئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، جان پہ کوئی آفت آ گئی ہے، کہیں پھنس گیا ہے، اس کو چھوٹنے کے لیے کوئی انہونی ہو گئی ہے، تو چلو وہاں انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، قرض مانگے کسی سے. لیکن ویسے اپنی زندگی کو جو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے قرضے پہ قرضے لیے چلے جانا، قرضے دیے چلے جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جب تک کوئی آدمی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا اس وقت آپ اس کی جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. تو قرضوں کے نیچے دب کر اپنی زندگی کو اچھا کرنا، یہ تو بڑی مصیبت کی بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ 4 درجے ہیں مکان کے، اس میں سے پہلا درجہ رہائش کا ہے، بالکل ضروریات پوری ہو جائیں. پھر آسائش کا ہے، چلو یہ بھی ہو جائیں، لیکن اپنی حق حلال کی روزی سے. اور حق حلال کی روزی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم صرف جھوٹ نہیں بول رہے، یہ نہیں کر رہے. اس حق حلال کی روزی کے کمانے میں ہم 5 نمازیں بھی نہیں چھوڑ رہے، روزے بھی نہیں چھوڑ رہے، اور جو دیگر زندگی کے ہمارے فرائض اللہ نے ذمہ لگا رکھے ہیں وہ بھی اس میں بھی کوتاہی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ میں کما تو بالکل ٹھیک رہا ہوں، لیکن جناب فجر کی نماز میری نہیں ہو پاتی، میں حق حلال کما رہا ہوں. وہ حق حلال کا فرض بعد کا ہے، اور وہ بھی کمانا فرض وہ درجہ ہے جو صرف آپ کی ضروریات زندگی، آپ کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. اس سے اوپر جو آپ کمائے جا رہے ہیں اس لیے کہ میرا جناب بینک بیلنس اچھا ہو جائے، میری کار کوٹھی اچھی جائے، یہ جب حلال فرض والا درجہ نہیں ہے کمائی کا. کمائی کا فرض درجہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کو چلا سکے بس. اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا مباح ہو جاتا ہے، وہ بھی تب تک جب تک وہ کسی اور فرض سے ٹکرانا نہ شروع ہو جائے. کتنے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے، صبح و شام ایک کر رہے ہیں، خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم رزق حلال کما رہے ہیں. وہی حلال تو ہے، لیکن اس حلال کمانے میں آپ کتنے حرامات کا ارتکاب کر رہے ہیں بھی تو سوچو. نمازیں آپ کی جا رہی ہیں، جماعت کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں. جماعت کی نماز تقریباً واجب ہے، تقریباً. اگر کمانے میں آپ کی جماعت کی نماز نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اب کمانے کی جو دائرہ ہے وہ کسی اور سطح کو چھونا شروع ہو گیا. اب وہ والا حلال نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کہیں کہ یہ فرض عین ہے، اور اس فرض عین کے لیے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کے تن کے کپڑے آ جائیں، سردی گرمی کے 2-3 جوڑے جتنے ہوتے ہیں، اور آپ کا مکان ہو، اور آپ کو جو ہے کھانے کو مل جائے بس. اور کھانے کو بس اتنے تکلفات، 4-4 5-5 ڈشیں ایک وقت میں نہیں، یہ ضرورت انسان کی نہیں ہے. اس سے اوپر کی جو ہماری کمائیاں یا اوپر کے ہمارے منصوبے ہیں وہ اگر جائز ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ورنہ وہ فرض واجب تو بالکل بھی نہیں ہے. فرض واجب وہ ہے جس سے آپ زندگی اپنی آرام سے چلا سکتے بس. اس سے اوپر کی ہماری خواہشات ہیں، اور ان خواہشات نے ہمارے آج کے انسان کو پاگل بنا رکھا ہے. اس وقت کا جو آدمی ڈپریشن میں جا رہا ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، اور پتہ نہیں 10 طرح کے مسائل کا شکار ہے، وہ کس وجہ سے شکار ہے کہ اس کے حاصل میں اور تمنا میں بہت بڑا فرق ہے. زندگی ایک امکانیات رکھتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ جنت ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو ہم چاہیں گے وہی ہو جائے گا. یا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ جناب آگے سے آگے بڑھو، 2 سے 4 کرو، 4 سے 8 کرو. ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بزنس کے، ان کو یہ سمجھایا سکھایا جاتا ہے کہ جناب آپ 1 سے 100 بنانا کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو ہنر سکھاتے ہیں، گر سکھاتے ہیں ہم. تو یہ گر صرف کلاس روم میں ہوتے ہیں، حقائق کی دنیا بہت مختلف ہوتی ہے. اس سے انسان صحیح حلال کمائے اس زمانے میں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا آسان ہے کمانا. یہ جو ہم عام طور سے جو ہے بہت سے اصول شریعت کے ان کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رزق حلال کما رہے ہیں. ایسا نہیں ہے.
تو اس لیے کرنے کا کام، سمجھداری کا کام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پر راضی ہو جائے، اللہ کی ناشکری سے نکل آئے۔ تو مکان کا یہ جو درجے 3 ذکر کیے نا، یہ تیسرا درجہ ہے چلو زیبائش ہے، خوبصورتی ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے مزاج میں کچھ خوبصورتی رکھی ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ ایک تو حلال ذریعے سے ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے انسان اتنی سر توڑ کوشش نہ کرے کہ ساری زندگی اسی داؤ پہ لگا دے، اپنا آپ سارا اسی داؤ پہ لگا دے۔ جناب جوانی لگا دی کہاں؟ کمانے میں، اتنا کمایا، گدھے کی طرح کہتے ہیں کام کیا میں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ سارے پیسے اٹھا کے کوئی ڈاکٹروں کو دے رہا ہے، کوئی لیبارٹریوں کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے، کوئی کسی کو دے رہا ہے۔ جاؤ، اپنی صحت خراب کر لی، اپنا دین خراب کر لیا، اور اپنا جو ہے وہ تعلقات، خاندانی معاملات، مسائل سارے الجھا دیے۔ تو یہ صرف ایسا اس کام کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ تو اس لیے جو اپنے آگے کے ہمارے مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی نعمت ہے، وہ یا اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے ہیں، ان پر اس لحاظ سے غور کرنا چاہیے کہ میں نے مال آگے خرچ کہاں کرنا ہے۔ ہماری ایک بہت بڑا جو خرچ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے ہمارے مالوں کا، جس کے لیے ہم کما کے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے شادیاں، بچوں کی شادیاں، بچیوں کی شادیاں۔ اور ان میں سے بھی چلو کچھ مال تو ہم ضرورتوں میں خرچ کرتے ہیں، بچی کو جہیز لے دیا، سامان لے دیا، اپنی حیثیت کے مطابق بغیر قرضے اٹھائے، بغیر بوجھ اٹھائے بچی کی خدمت کر دینا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ احسان ہے، اس کے ساتھ احسان ہے کہ آپ نے اس کو جہیز کی صورت میں کچھ خدمت کر دی، لیکن اس کو قرضے نہ اٹھائیں اس کے لیے، اور نمود و نمائش اس میں مقصود نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اتنا جناب یہ دیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو۔ ضرورت کی چیز ہو، چاہے چپکے سے دے دیں، آپ آرام سے دے دیں۔ اور اس کے بعد ولیمہ ہے، سنت ہے، یہ 2 کام جو ہے کر سکتے ہیں ہم ضرورت کی حد میں رہتے ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنا پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے وہ حلال خرچ ہو رہا ہے، اگر تو حرام ہو رہا ہے اس کو تو معاملہ ہی الگ ہے نا۔ اگر ہم حلال خرچ کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس کے کام کا ہے؟ ہم نے اتنی بڑی جناب بارات لے گئے اور بارات بلا لی ہے، کس لیے بلائی ہے؟ تاکہ لوگوں کی نظر میں ہمارا معاشرے میں ایک مقام بن جائے، ہمیں سمجھا جائے ہم کچھ ہیں نا، ہمیں کوئی آدمی آسانی سے نظر انداز نہ کر سکے، لیکن نتیجتاً بنتا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو ہمارا یوں اڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں جا کے جب آپ شادی کے اندر کھانا جاتے ہیں تو جب جو کھانا ایسے جذبوں سے تیار ہوتا ہے پھر جاتا بھی ایسا ہی ہے۔ کتنا رزق ہے جو ان تقریبات میں ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہندوستان میں قحط پڑا، انگریزوں کے زمانے کی بات ہے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ان کی، اور بڑے ہی عجیب کیفیت سے، بڑے احساس اور تمنا کے، کیونکہ اس وقت قحط پڑ رہا تھا نا، کھانے کو چیزیں نہیں مل رہی تھی۔ ایک ہے کہ مہنگائی بھی چلو ایک مسئلہ ہے، لیکن قحط اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ مل ہی نہیں رہا، کسی قیمت پر بھی نہیں مل رہا۔ اب چلو زیادہ قیمت پہ مل رہا ہے نا، وہ تو مل نہیں رہا کسی قیمت پر بھی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہم تیرے دانے دانے کے محتاج ہیں، دانے دانے کے محتاج ہیں ہم یا اللہ۔ تو اس رزق کو گھروں میں بھی ضائع ہوتا ہے، یعنی زیادہ بنا لینا، کھانا زیادہ بنا لینا، زیادہ قسم کے کھانے بنا لینا، جس کے نتیجے میں وہ کھانے ضائع ہو گئے۔ اس کی بجائے انسان تھوڑا بنائے، اتنا بنائے جو ضرورت کا ہے، اور اس کو استعمال کرے، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرے۔ جن لوگوں کو اس حقیقت پر نظر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو وہ تو دسترخوان پر ایک ٹکڑا ضائع نہیں جانے دیتے، پلیٹ میں اتنا سالن لیں گے جتنا کھا لیں گے، اور اس سالن میں جو ذرات ہیں سالن کے چھوٹے پلیٹ میں، وہ بھی ضائع نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ نالی میں کیوں جائیں؟ یہ نالی میں جانے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، میرے سامنے آ گیا، اب یہ رزق میں ضائع کر رہا ہوں تو مجھے اس کی جوابداری ہو سکتی ہے، میرے ساتھ جوابداری بھی ہے، اور پھر رزق کے ضائع کرنے کا نتیجہ اللہ کی نعمت کی ناشکری بھی ہے۔ یہ ایک ناشکری کا بھی ایک شعبہ، اسی لیے فرمایا کہ تبذیر شیطان کا کام ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں تبذیر شیطان کا بھائی ہے، مبذر جو فضول خرچ ہے، اور شیطان اور رب کا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچ آدمی ناشکری بھی کرتا ہے،
ناشکری کیا ہے؟ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں پہچانی اس نے، حالانکہ مال اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں ہمارے بچپن میں والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ حضرت کی جیب سے اگر کوئی اس زمانے کی جو بھی بہت چھوٹے سے چھوٹی کوئی سکہ ہوتا تھا، چونی تھی یا اس سے بھی نیز اور نیچے چلے جائیں، تو فرماتے اگر وہ بھی کبھی پیسہ نکالتے ہوئے جیب سے گر جاتی تھی اور گرنے کے بعد کسی سامان کے نیچے چلی گئی، کسی چارپائی کے نیچے، کسی الماری کے نیچے، تو حضرت اس کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیں کہتے تھے نکالو یہاں سے۔ نکالنے کے بعد چاہے ہمیں ہی دے دیتے تھے لیکن نکلواتے ضرور تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ تو ہم اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو تو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی نعمت ہے پلیٹ کے اندر لگے ہمیں جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ انار کا ایک دانہ اٹھ کے آپ کی جناب نکل گیا تو آپ نے اس کو نظر انداز کر دی، کیوں؟ لقمہ آپ کا گر گیا دسترخوان پہ تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ اگر اسی نعمت نے آپ کی شکایت کر دی اللہ کے ہاں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے اور اللہ نے وہ سارا لے لیا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو ناشکری کے نتیجے میں تو بعض دفعہ نعمتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب چائے پی رہے ہیں، چائے کے بعد 2 گھونٹ بچا دیں گے کپ کے اندر، کیوں؟ یہ کس لیے بچائیں آپ نے؟ حساب نہیں دینا اس کا۔ بوتل پیئیں گے یہ خیال کرنے کے لیے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، لہذا بوتل میں 1 گھونٹ بچا دیں گے، کیوں؟ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ایک دفعہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ ماں باپ کو حج نہیں کرائیں گے۔ آج کے نوجوان نسل کی بات کر رہے تھے، ماں باپ کو حج نہیں کرائیں گے اور بوتل میں 2 گھونٹ چھوڑ کے بتائیں گے ہم بڑے لینڈ لاٹ ہیں، ہم بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم اتنے شوم ہیں کہ جناب بوتل کے نیچے تک جا کے ہم ایک ذرہ اس کو چوس کے پئیں، نہیں چھوڑ دیتے۔ تو یہ انگریزوں کے طریقے ہیں، غیروں کے طریقے ہیں، کافروں کے طریقے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ مسلمان آدمی تو اللہ کی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا۔ تو اس لیے اتنی باریک چیزوں پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے ہمارے لیے ہدایات ہیں کہ ان کا خیال کرو اور ان کی قدر کرو، تو جو بڑی بڑی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی ضائع کر دیتے ہیں، مال بڑا خرچ کر دیتے ہیں، کس لیے؟ آگ کی نظر کر دیا، اس شادی میں جناب اتنے کے ہم شرلی پٹاخے لے کر آئیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اتنے کے جناب سازندے بلائے جائیں گے، یہ کریں گے۔ بھئی وہ کس کام گیا وہ مال؟ اتنا مال تم نے کسی غریب کو دیا ہوتا، کسی غریب کی بچیوں کی 2 4 5 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی اس سے، جو آپ نے یہاں خرچ کر دیا صرف کس لیے؟ نمود و نمائش۔ تو یہ فضول خرچی جو ہے ہماری زندگیوں کو بوجھل کر دیتی ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ فلاں آدمی نے بلادری میں ایسی شادی کی ہے، اب ہم نے بھی اگر اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر نہیں کی تو ہم تو بس مارے گئے۔ شیطان یہ ہمیں پٹی پڑھاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنا بھائی بنا لیتا ہے۔ اسی فضول خرچی کروانے کے لیے آپ سے حلال بھی کروائے گا، حرام بھی کروائے گا۔ پھر جب آپ آدمی سے یہ کہا جاتا ہے بھائی حلال کماؤ، تو کہتے ہیں جی اس سے خرچے پورے نہیں ہوتے، اس لیے کہ خرچے آپ نے کھول ہی اتنے زیادہ دیے ہیں، اتنے بڑا بنا دیا خرچوں کا آپ نے دائرہ کہ وہ حلال سے تو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے لیے تو پھر جھوٹ بھی ہوگا، رشوت بھی ہوگی، 2 نمبری بھی ہوگی، اور نمازوں بھی چھوٹیں گی کمائی کرتے وقت، اور بہت سی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکلے گا، تو پھر ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے تھوڑے رزق پر قناعت کر لیتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے بندے کی زندگی سکون سے بھر جاتی ہے۔ آج بے سکونی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے موجود پر راضی نہیں ہیں، ہم اچھے سے اچھے کی طلب میں اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جو نعمت ہمارے پاس تھوڑی موجود ہے اس کی ناشکری کر رہے ہیں بڑی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ وہ اگر کل کو ہم حاصل بھی کر لیں گے پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔